अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। नवाज शरीफ साहब की तरफ से दो टोक अंदाज में ऐलान सामने आने के बाद मरियम साहिबा भी मैदान में आ गई और आज मैदान में आते साथ ही उनको एक ऐसा मवाद मिल गया जिसकी बुनियाद पर उन्होंने मुल्क में जारी एहतसाब के ड्रामे के बखिए उधेड़ दिए। और वो मवाद था जस्टिस शौकत सिद्दीकी का वो बयान जो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिया गया। और उसके बाद मुल्क में एक नई बहस शुरू होगी कि क्या पाकिस्तान के इदारों को आला अदलिया के ऊपर या आला अदलिया के जज साहिबान पर इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना चाहिए, उनको अपने मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जज जो भी है उसको मेरिट पर इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला देना चाहिए। और जिस तरीके से हमने मुल्क में जारी एहतसाब के निज़ाम को देखा है और जिस तरीके से इस वक्त जो निज़ाम इंसाफ जारी है उसके ऊपर जज अरशद मलिक, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस शौकत सिद्दीकी की जानिब से जो एतराज़ात हैं, जो बातें सामने आई हैं, उसके बाद तो अब इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। पहले बात करते हैं मरियम साहिबा की और उसके बाद ये जो अदलिया पर जो दबाव है इसके ऊपर बात करेंगे। मरियम साहिबा ने आज जो फ्रंट फुट पे आगे खेली, क्योंकि उनको जो है नवाज शरीफ साहब की तरफ से गो हेड मिल चुका था कि जनाब हमने अपनी ही बात करनी है, हमने अपने ही नज़रिए पे कायम रहना है, हमने अपने ही असूल पे खड़े रहना है। जिसके बाद मरियम साहिबा ने आज मैदान में आके खूब हिटिंग की है और जो उन्होंने बातें की हैं, एक तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के हवाले से थी। उनका ये कहना था कि ये सिर्फ जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का केस नहीं है, बल्कि बहुत अलार्मिंग बात है। जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को इंसाफ मिलना चाहिए और उन्होंने जो बातें की हैं उसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि ये मामला क्या है। उनका ये भी कहना था कि जो बशीर मेमन साहब हैं उनका भी बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है, जज अरशद मलिक की वीडियो भी रिकॉर्ड पर मौजूद है और इसके बाद जो चेयरमैन नैब साहब की भी जो एक वीडियो वायरल हुई थी सरतापा एहतसाब वाली, वो भी मौजूद है। तो इसके बाद फिर हमें एहतसाब के बारे में बात करना बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरीके से हम कहें कि सूरज नहीं निकला हुआ, क्योंकि जिस तरह का एहतसाब हो रहा है उसके नतीजे में ऐसे ही फ़ैसले आने थे। उन्होंने सियासी बातें भी की कुछ और नैब के ऊपर भी तनकीद की। उनका ये कहना था कि इस वक्त चेयरमैन नैब का जो ओहदा है वो भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के पास है, वही नैब को चला रहे हैं और वही बाकी मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है वो उसी के ऊपर बेस करता है। और जो पीपल्स पार्टी के हवाले से उन्होंने कहा कि यार कब तक मुझसे आप पीपल्स पार्टी के हवाले से सवाल पूछेंगे, बस कर दें। पीपल्स पार्टी की सियासत अलग है, हमारी सियासत अलग है, इस हवाले से कोई सवाल नहीं हो सकता। उनका ये भी कहना था कि पीडीएम आज भी मुत्तहिद है, पीडीएम में जो जमातें मौजूद हैं वो तमाम की तमाम नवाज शरीफ के नज़रिए के ऊपर खड़ी हैं और नज़रिए पर मुत्तहिद भी हैं। और उनका ये भी कहना था कि जो बातें आ रही हैं इस वक्त मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, जस्टिस शौकत सिद्दीकी का 4 सफ़ात पर मबनी एक बयान भी मौजूद है और इस बयान की हकीकत को हमें जांचना चाहिए। अब अगर इसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करें गुफ्तगू के, एक तो नवाज शरीफ साहब का बयानिया और नवाज शरीफ साहब के बयानिए की सपोर्ट में मरियम साहिबा की गुफ्तगू, और उसके बाद जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के हवाले से जो भी इस वक्त गुफ्तगू चल रही है, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि मुल्क में इस वक्त एहतसाब के नाम पर कौन सा सौदा बेचा जा रहा है और कितने का सौदा बेचा जा रहा है। नवाज शरीफ साहब ने वाज़ेह तौर पर, मैंने कल भी अपने वीलॉग में आपको बताया था कि उन्होंने वीटो कर दिया, उस सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी को वीटो कर दिया जो इस मुल्क में जारी थी। और जो शहबाज शरीफ साहब जो इस पॉलिसी को लेकर चल रहे थे वो रद्द कर दी गई है। नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम अपने उसूल पर खड़े हैं, हम अपने बयानिए पर खड़े हैं, हम अपने नज़रिए पर खड़े हैं। और उस आशीर्वाद मिलने के बाद मरियम साहिबा की तरफ से इस किस्म की हार्ड हिटिंग ही होनी थी। नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ यहीं पर बस नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो एक ट्वीट भी किया और वो ट्वीट उन्होंने कुछ सवालन जवाबन करके किया। बड़ा मुख्तसर सा ट्वीट है, वो मैं आपकी खिदमत में शेयर करता हूँ। जज जो हैं जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, उनसे पूछा गया कि अगर नवाज शरीफ साहब की अपील आपके पास आती है तो आपका फ़ैसला क्या होगा। जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब ने जवाब दिया कि मैं कानून के मुताबिक मेरिट पर फ़ैसला करूँगा। तो वो जो शख्सियत उनसे मिलने आई हुई थी, आला तरीन शख्सियत, उनका ये जवाब था
کہ اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. یعنی کہ نواز شریف صاحب کو اقتدار سے باہر نکالنے کے لیے، ان کو ملکی سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے، ان کو نااہل کرنے کے لیے جتنی انویسٹمنٹ کی گئی تھی، جتنی پولیٹیکل انویسٹمنٹ کی گئی تھی، وہ سب کی سب ختم ہو جائے گی. اور یہاں پر وہ سوال، امپورٹنٹ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کب تک پاکستان کے نظام کو کسی ایک شخصیت کے، کسی ایک فرد کے، کسی ایک ادارے کی خواہش پر چلائیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ اب اس معاملے کو ختم ہونا چاہیے. جو عوام کا حق حکمرانی ہے، اس کو عوام کے پاس واپس آنا چاہیے. اب جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے جو کل باتیں کی ہیں وہ بہت زیادہ الارمنگ باتیں ہیں، کیونکہ اسے 2 پوائنٹس واضح ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ ملک کی جو عدلیہ ہے وہ کسی بھی لحاظ سے آزادانہ طور پر کام نہیں کر رہی، کیونکہ اگر کام کر رہی ہوتی تو جج ارشد ملک کو، بشیر میمن کو، یا جسٹس شوکت صدیقی کو، یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس طریقے سے ٹارگٹ نہ کیا جاتا. جسٹس شوکت صدیقی کو اس قسم کا جو ڈیٹ وائز، مقام، وقت کے مطابق جو انہوں نے بیان دیا کہ کس تاریخ کو مجھ سے کون سا بندہ ملا، کس وقت ملا، کون کون سے بندے کے ذریعے مجھے کون کون سا پیغام دیا گیا، اور کس طریقے سے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی. انہوں نے کہا جو میں نے بار سے خطاب کے اندر جو موقف اپنایا تھا وہ اسی دباؤ اور اسی فرسٹریشن کا نتیجہ تھا جو مجھ پر جاری تھا، مجھ پر آ رہا تھا. لیکن جو معاملات ہیں وہ یہاں پہ رک نہیں رہے. جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی بات تو اپنی جگہ پر، لیکن جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں ان کے حوالے سے آج ایک اور سٹوری شائع ہوئی ہے دی نیوز میں، اور اس میں عمر چیمہ صاحب کی وہ سٹوری ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دوبارہ ٹارگٹ کرنے کی، ان کے خلاف دوبارہ انکوائریز شروع کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے. اور اس رپورٹ میں عمر چیمہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایک اور شخصیت نے ایک اور اعلیٰ ترین شخصیت کے ساتھ ملاقات کی، اور اس پہ ان سے یہ کہا گیا کہ جناب آپ اس معاملے میں کچھ اپنا فیصلہ کن کردار ادا کریں. تو جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اپنے کیریئر کے اس وقت عروج پر ہوں، اور اس موقع پر آ کر میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جس سے میری ساری زندگی کی کمائی جو نیک نامی ہے وہ ضائع ہو جائے. تو اس پر تو ابھی میرا خیال ہے کہ جو انہوں نے جو عمر چیمہ صاحب کی سٹوری آج دی نیوز میں شائع ہوئی ہے، اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس شخصیت کی طرف سے تو انکار ہو گیا، لیکن اس کے بعد اب بھی اس قسم کی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی طرف سے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر درخواستیں دائر کی جائیں گی کہ ایف بی آر کی جو رپورٹ ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، اور ان کے اہلیہ اور ان کے بچوں کی لنڈن میں موجود 3 پراپرٹیز کے حوالے سے، اس رپورٹ پر کارروائی کی جائے، اور اس کارروائی کرانے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل کو مختلف شہریوں کی طرف سے چاروں صوبوں سے خطوط آئیں گے، اور جس کے لیے اس کارروائی کا آغاز کرایا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ آئندہ سال فروری سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف فیصلہ لیا جائے. اور اگر عمر چیمہ صاحب کی یہ سٹوری درست ہے تو یہ بھی اسی بات کا، اسی نقطے کا ثبوت ہے جس کا ذکر جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے اپنے اس بیان میں کیا، کیونکہ دونوں طرف ہی عدالتی شخصیات پر اثر انداز ہونے، ان پر دباؤ ڈالنے اور ان سے مرضی کا فیصلہ لینے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کو کسی بھی طریقے سے، کسی بھی لحاظ سے عوام کے مفاد میں قرار نہیں دیا جا سکتا. کیونکہ اگر حکومتی اراکین یہ کہتے ہیں جب بھی شریف فیملی کو لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف ملتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ان کو تو لاہور ہائی کورٹ سے ہر وقت ریلیف مل جاتا ہے، تو یہ جو اس وقت چیزیں ہمارے سامنے، جس طرح آپ سے میں نے ذکر کیا جسٹس شوکت صدیقی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے جو رپورٹس ہیں، تو ان کی موجودگی میں جو جاری نظام ہے اس کے اوپر تو بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان لگ جاتے ہیں. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے جو فصل بوئی ہے وہ فصل ہم کب تک کاٹتے رہیں گے، کب تک اس ملک میں ان غلطیوں کا خمیازہ میں اور آپ بھگتیں گے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان غلطیوں کی بنیاد پر کبھی پاکستان میں ہیروئن کلچر آیا،
کبھی پاکستان کے اندر کلاشنکوف کلچر آیا، کبھی یہاں سے مذہبی رواداری کا خاتمہ ہوا، یہاں پر فرقہ واریت کی جنگ شروع ہوئی، یہاں پر مذہبی شدت پسندی نے انتہا پسندی میں اضافہ ہوا، یہاں پر جو میانہ سوچ رکھنے والے لوگ تھے، جو شعور رکھتے تھے، آگاہی رکھتے تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا، ان ایسی معتدل آوازوں کو خاموش کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ وہ تمام نتائج ہیں جو ہم نے بھگتے ہیں۔ اب اگر جس طریقے سے افغانستان کے اندر دوبارہ معاملہ شروع ہو رہا ہے تو وہ اس کے جو اثرات ہیں، اگر ہم دوبارہ اس جنگ میں شامل ہوتے ہیں، ان تمام معاملات میں دوبارہ شریک ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دوبارہ اپنے ہی ملک کے امن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کریں گے، اور میرا نہیں خیال کہ اس کو ہم کسی بھی طریقے سے دانش مندانہ اپروچ قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہی لگائے ہوئے جو چمن ہے اس کو اجاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ کسی بھی صورت یہ ممکن نہیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تھوڑا سا اس کا بھی ذکر کر دیں، جو آج مقدمے کی سماعت تھی، اس سماعت کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ مرکزی ملزم کی عدم موجودگی کے اندر کیا اس کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ نیب کا موقف یہ تھا کہ اس مقدمے کی سماعت کو یہیں پر روک دیا جائے، جب مرکزی ملزم واپس آ جائے گا تو ہم کارروائی کا آغاز کر دیں گے، یا اس اپیل کو اس وقت خارج کر دیا جائے۔ یہ نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل جہاں زیب بھروانہ صاحب کا موقف تھا، جس پر جو اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے، جو وکیل تھے مریم صاحبہ کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ایک اس معاملے کو اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ ایک کوئی ونڈو ہمارے پاس کھلی رہے، کیونکہ اگر ہم شریک ملزمان کے خلاف کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں تو مرکزی ملزم جب واپس آئے گا تو پھر کیس کی سماعت نئے سرے سے اس کا آغاز کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جو شریک ملزمان ہیں ان کا ٹرائل ہوگا۔ تو اگر ان کو ریلیف مل جاتا ہے، شریک ملزمان کو ریلیف مل جاتا ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پہ پولیٹیکل مینوفیکچرنگ ہوئی ہے اور کچھ انجینئرنگ یہاں پہ کی گئی ہے، اور اگر مرکزی ملزم کو ریلیف ملتا ہے تب بھی یہی بات ہوگی۔ اس پر جو ہے نا خاصی سیاسی انداز میں یہ معاملہ اس کو دیکھا جائے گا، جس کا شدید جس پر رد عمل آ سکتا ہے۔ تو اس پر عدالت عالیہ کا یہ کہنا تھا کہ اعتراض تو ہم جو بھی فیصلہ دیں گے اس پر بھی آئے گا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے، آپ اس پر ہمیں ہماری معاونت کریں، ہمیں کچھ عدالتی نظائر دیں جس سے ہم کسی کنکلوژن پہ پہنچ جائیں، کیونکہ عدالت نے اس بارے پہ بھی بات کی کہ شریک ملزمان جو ہیں، کو ایکیوز جو ہیں، ان کے خلاف تو کارروائی آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ تو اس پر جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ اس طرح ان کا جو بیسک رائٹس ہیں وہ متاثر ہوں گے، تو اس پر بھی مزید کارروائی کو انہوں نے 23 جون تک ملتوی کر دیا ہے، اور اس پر اعظم نذیر تارڑ صاحب ان کو مزید دلائل دیں گے اور عدالتی نظائر پیش کریں گے، جس کے تحت اس مقدمے کی کارروائی کو آگے بڑھنے سے روکنے کی بنیادی طور پر یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جو اصل معاملہ ہے اس ساری صورتحال میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا حوالہ دیا تو انہوں نے بھی کہا کہ جناب اس معاملے پر آپ ہمارے ساتھ بات نہ کریں، ان کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، لہذا یہاں سے آپ نکل جائیں، کیونکہ اب جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب کے جواب الجواب کے بعد جو ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے، اس پنڈورا باکس کو دوبارہ بند کرنا اور پھر کسی ڈسٹ بن میں پھینکنا کوئی اتنا زیادہ آسان نہیں ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس سارے معاملات کی ایک امپارشل انکوائری ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔